آپ مجھے بڑا قابل اور استاد سمجھتے ہوں گے، لیکن میں قابل بھی نہیں اور استاد بھی نہیں۔ مجھ میں خوبی یہ تھی کہ میں اپنے فرائض کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو میرے پاس سائل یا مشتبہ کی حیثیت سے آتے تھے، عزت و احترام سے پوری طرح دیانتداری اور خلوص سے پیش آتا تھا۔ اگر آپ مجھے اب بھی قابل اور استاد سمجھتے ہیں تو میں آپ کو اپنی ایک احمقانہ تفشیش کی کہانی سناتا ہوں۔ میں واردات کی رپورٹ کرنے والوں اور گواہوں وغیرہ کی حماقتوں کے جال میں آ گیا تھا، اور اس جال میں مجھے اپنے خلوص، فرض شناسی اور دیانتداری نے بھی پھنسایا تھا۔ وہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا جسے ارد گرد کے دیہات والے شہر کہتے تھے، کیونکہ اس میں سے پکی سڑک اور ریلوے لائن گزرتی تھی، اور یہاں ریلوے اسٹیشن بھی تھا، ورنہ آج کل کے معیار کے مطابق یہ ایک بڑا گاؤں تھا۔ اس روز اس قصبے کا ایک آدمی تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 14-15 سال ہوگی۔ یہ آدمی مسلمان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی لاپتہ ہے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کسی کے ساتھ نکل گئی ہوگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے گھر سے لاپتہ ہے۔ میں اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھا اور یہ ارادہ کیا کہ رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ اگر یہ دو گھروں کا جھگڑا ہوا تو ان کی صلح و صفائی کرا دوں گا۔ میں اسے جھگڑا اس لیے سمجھ رہا تھا کہ لڑکی خاوند کے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی، لیکن خاوند اس آدمی کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ آپ کی بیٹی کا خاوند آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی کو اسی نے غائب کیا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ اس نے جو تفصیل سنائی وہ مختصراً یوں ہے کہ اس خاوند کی یہ دوسری بیوی تھی۔ اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، آپ اسے حلیم کہہ لیں۔ اس نے 8-9 سال گزرے پہلی شادی کی تھی، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ اولاد کی خاطر اس نے اس آدمی سے جو رپورٹ درج کرانے آیا تھا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ لڑکی کے باپ نے رشتہ دینے کا وعدہ کر دیا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنی 18-19 سال کی عمر کی بیٹی کا رشتہ 32-33 سال کی عمر کے آدمی کو صرف اس لیے دے دیا کہ اس آدمی کے مالی حالات بڑے اچھے تھے، اور وہ جس مکان میں رہتا تھا وہ اس کا اپنا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا۔ وہ حویلی بھی اس خاندان کی اپنی تھی۔ حلیم نے رشتہ لینے کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا اور اس کے حقوق پورا کرتا رہے گا۔ لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ حلیم کو نہیں بلکہ اس کی اچھی آمدنی اور مکان کو دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے حلیم کی شرط منظور نہ کی اور کہا کہ پہلے وہ پہلی بیوی کو طلاق دے، اور یہ شرط بھی رکھی کہ مکان لڑکی کے نام کر دے، اور یہ بھی کہ وہ 10,000 روپیہ حق مہر کے علاوہ 100 روپیہ ماہوار لڑکی کا خرچ لکھ کر دے۔ حلیم نے یہ شرائط مان لی۔ اسے اولاد کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی، اور لڑکی بہت خوبصورت بھی تھی، وہ جوان بھی تھی۔ حلیم نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور اس آدمی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ مکان بھی لڑکی کے نام کر دیا، 10,000 روپیہ حق مہر اور 100 روپیہ ماہوار خرچ بھی لکھ دیا۔ اس زمانے میں 10,000 روپیہ اور 100 روپیہ ماہوار بہت ہی زیادہ رقمیں تھیں۔ 5-6 افراد کا کنبہ 1 روپیہ روزانہ میں بڑی اچھی روٹی کھا سکتا تھا۔ 100 روپیہ ماہوار تنخواہ پانے والا آدمی امیر سمجھا جاتا تھا۔ باپ کی رپورٹ کے مطابق اس کی بیٹی نیک، سلیقہ شعار، بے زبان اور غلاموں کی طرح زندگی گزارنے والی تھی۔ اس نے اس شادی کو قبول کیا اور خاوند کی خدمت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ رہنے دی، مگر حلیم لڑکی کو میکے نہیں جانے دیتا تھا۔ شادی کوئی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ حلیم نے لڑکی کو 1 سال میں صرف 2 مرتبہ گھر آنے کی اجازت دی، اور وہ بھی 2 دن کے لیے۔ لڑکی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ لڑکی کے والدین اور بھائی وغیرہ اس سے گھر آ کر لڑکی سے مل سکتے ہیں اور جتنے دن چاہیں رہ سکتے ہیں۔ دونوں کے گھر اسی قصبے میں تھے اور کچھ دور دور تھے۔ حلیم کا یہ رویہ میرے لیے قابل فہم تھا۔ اس نے دراصل مکان کے عوض لڑکی خریدی تھی۔ لڑکی اب اس کی ملکیت تھی۔ ماں باپ نے لڑکی کی جو قیمت مانگی تھی وہ انہیں مل گئی تھی۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ 7-8 دن گزرے اس کی بیوی حلیم کی ساس حلیم کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے گئی۔ اسے حلیم اکیلا گھر ملا، لڑکی نہیں تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا تو حلیم نے بتایا کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ماں انتظار کرتی رہی، اس کی بیٹی واپس نہ آئی۔ حلیم نے 3-4 بار کہا کہ وہ چلی جائے، اس کی بیٹی آئے گی تو وہ اسے اس کے گھر بھیج دے گا۔ ماں واپس آ گئی۔ دوسرے دن لڑکی کا چھوٹا بھائی اپنی بہن سے ملنے گیا۔
بہن گھر نہیں تھی۔ حلیم نے اس لڑکے کو بھی یہی بتایا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے اور ذرا دیر سے آئے گی۔ 1-2 روز بعد لڑکی کا باپ حلیم کے گھر گیا۔ اسے بھی حلیم نے یہی بتایا کہ لڑکی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باپ نے حلیم سے کہا کہ وہ اسے بلا دے یا پڑوسیوں کے کسی بچے سے کہہ دے کہ دیکھے وہ کس کے گھر میں ہے۔ حلیم نے اسے کہا کہ وہ چلا جائے۔ باپ نے محسوس کیا کہ حلیم کچھ پریشان اور اکھڑا اکھڑا سا تھا، اور اس نے جس انداز سے لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ چلا جائے وہ مشکوک سا تھا۔ باپ چلا گیا اور لڑکی کی ماں کو بتایا کہ حلیم کا رویہ ٹھیک نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے لڑکی کو اپنے گھر میں بھی والدین سے ملنے سے روک دیا ہے، اور لڑکی شاید کمرے میں ہوتی ہے اور حلیم کہہ دیتا ہے کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ماں طیش میں آ گئی۔ وہ شام کے بعد جب رات اندھیری میں ہو چکی تھی حلیم کے گھر چلی گئی۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ماں پڑوسیوں کے ہاں گئی۔ وہاں عورتوں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی میکے میں ہے۔ ماں نے بتایا کہ نہیں، وہ تو اسی سے ملنے آئی تھی لیکن تالا لگا ہوا ہے۔ اسے پڑوسیوں نے بتایا وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی اور سب سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر گئی ہے۔ ماں سمجھی کہ اس کی بیٹی حلیم کے والدین کے گھر گئی ہوگی۔ ماں وہاں گئی اور حلیم کی ماں سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ حلیم کی ماں اس پر ٹوٹ پڑی۔ تم نے اپنی بیٹی ہمیں دی تھی؟ حلیم کی ماں نے کہا اس نے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، اتنی اچھی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم حلیم سے کہہ کر تھک گئے کہ اپنا علاج معالجہ کراؤ، کسی پیر فقیر کی مریدی کرو، کسی خانقاہ پر ماتھا رگڑو، اور اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن وہ دوسری شادی کرنے پر تلا ہوا تھا، ہماری ایک نہ سنی۔ ادھر تم اپنی بیٹی دینے کو تیار بیٹھی تھی، مکان لکھوایا اور بیٹی دے دی۔ دونوں عورتوں میں تو میں ہوئی اور پتہ چلا کہ نہ حلیم ماں باپ کے گھر جاتا ہے نہ اس کی دوسری بیوی کبھی گئی ہے۔ اس سے حلیم کے خلاف لڑکی کے والدین کو شک ہوا کہ حلیم نے کسی وجہ سے لڑکی کو غائب کر دیا ہے۔ لڑکی کے باپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تھانے رپورٹ کر دو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ اسے حلیم پر ایسا شک کس بنا پر ہوا۔ وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے جواب دیا اس نے دوسری شادی صرف اولاد کی خاطر کی ہے۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ مکان ہماری بیٹی کے نام کر چکا تھا، حق مہر بھی بہت زیادہ تھا اور ماہوار خرچ بھی زیادہ۔ اس نے یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ اس لڑکی کو طلاق دی تو بہت مہنگی پڑے گی اور مکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اسے ٹھکانے لگا دو۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کر لے گا۔ اس پر اپنے والدین کا دباؤ بھی بڑھ رہا ہے کہ وہ حلیم کی پہلی بیوی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ مجھے یہ 4 دیواری کی دنیا کا ایک معمولی سا ڈرامہ نظر آتا تھا۔ کسی لڑکی کو غائب کر دینا یا قتل کرا دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایسی وارداتیں راجوں مہاراجوں اور بہت بڑے جاگیرداروں کے ہاں ہوتی ہیں۔ میں نے رپورٹ لکھنے کی بجائے حلیم سے بات کرنا بہتر سمجھا۔ ایک کانسٹیبل کو پرائیویٹ کپڑوں میں حلیم کے پتے پر بھیجا کہ کسی اور کو بتائے بغیر اسے تھانے لے آئے۔ حلیم کے سسر اور سسر کے بیٹے کو میں نے کانسٹیبلوں کے کمرے میں بھیج دیا اور میں کسی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ حلیم کا گھر دور نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حلیم نہیں ملا۔ اس کانسٹیبل نے باریک کپڑے کی قمیض پہن رکھی تھی۔ ویسے ہی میری نظر اس کی جیب پر پڑی۔ 5 روپے کا ایک نوٹ باریک کپڑے میں سے جیب میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کی جیب سے یہ نوٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا اور اسے کہا جاؤ اور اسے ساتھ لے اور واپس آ کر مجھ سے نوٹ لے لینا۔ میں نے اس کی بددیانتی پکڑ لی تھی۔ اس پر میں نے غصے کا اظہار نہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ 1 گھنٹے سے کم عرصے میں وہ حلیم کو ساتھ لے آیا۔ میں نے کانسٹیبل کے سامنے حلیم سے پوچھا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ گھر نہیں تھا۔ میں نے 5 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا کیا تم پولیس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کتنی بار 5 روپے دیتے رہتے؟ صرف 2 بار، تیسری بار ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے یہاں آ جاتے۔ یہ لو اپنے 5 روپے۔ کانسٹیبل کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ میں نے اسے گھورا اور وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ حلیم نے مجھ سے 5 روپے کا نوٹ لے لیا۔ تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے؟ میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا کر پوچھا۔ اس کا جواب صرف یہ تھا کہ اس کا رنگ بدل گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں اور ہونٹ کھل کر کانپنے لگے۔
میرے حوصلہ دینے پر بھی اس کی منہ سے بات نہ نکلی۔ تم تھانے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کانسٹیبل کو 5 روپے دے کر کیوں یہ کہلوایا تھا کہ جاؤ کہہ دینا کہ وہ گھر نہیں ہے؟ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے کہا کہہ دو محلے میں کسی کے گھر گئی ہوگی۔ وہ چپ رہا۔ اس نے کانسٹیبل کو 5 روپے کا نوٹ جو دیا تھا وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے جو بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں کانسٹیبل یا عدالت کے ہر کارے کو ٹالنے کے لیے عام لوگ 8 آنے اور امیر لوگ 1 روپیہ دیا کرتے تھے۔ 5 روپے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کا جرم معمولی نہیں، اور اگر جرم معمولی ہے تو یہ بہت زیادہ گھبرا گیا ہے۔ ایک رات حوالات کے اندر گزارو۔ میں نے کہا کل صبح تک میرا خیال ہے تم بولنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح بدکا اور اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم پر لگا دیے ہوں۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے ڈر سے لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ میں اسے حوالات میں بند کرنے کو اٹھا رہا ہوں۔ اس نے پہلے سر ہلایا، پھر سسکی لینے کی طرح بولا، ذرا بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں، میں مجرم نہیں مظلوم ہوں۔ اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹھ جاؤ۔ میں نے اسے بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ کر کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں پتھر بھی بول پڑتا ہے کہ اسے فلاں آدمی نے اٹھا کر فلاں آدمی کے سر پر مارا تھا۔ تم اگر مجرم ہو تو سب کچھ بتا دو، اور اگر مظلوم ہو تو تمہاری اتنی مدد کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اگر اپنا جرم مجھے پریشان کیے بغیر سنا دو گے تو فائدے میں رہو گے، میرے ساتھ دوستی کر لو۔ میرا خیال ہے تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے، مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بیوی کو قتل کرا دیا ہے؟ نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولا، وہ خود ہی کہیں بھاگ گئی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے گئی ہے۔ وہ تو سنا ہے بڑی فرمانبردار اور نیک لڑکی تھی، اور اس نے تمہیں دل سے قبول کر لیا تھا۔ میری پہلی بیوی فرمانبردار اور نیک تھی، اس نے کہا، یہ دوسری اصل شیطان ہے۔ میں اسے نیک اور فرمانبردار سمجھتا رہا، لیکن اس نے پہلے 1 ماہ میں اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ اسے میرے گھر اور میری ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے مکان اس کے نام کر دیا تھا، پھر اسے روپیہ پیسہ دیتا رہا کہ خوش رہے، اسے بڑے قیمتی کپڑے دیتا رہا، مگر اس کا رویہ میرے خلاف رہا اور دن بدن بگڑتا رہا۔ میں نے اس پر ذرا سختی شروع کر دی اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر جانے سے روک دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی ماں اچھی نیت کی عورت نہیں، وہ اسے غلط سبق دیتی ہوگی، مگر لڑکی کا رویہ بگڑا رہا۔ کوئی 3 ماہ بعد اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، میں نے اپنے ماں باپ کا حکم مانا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی ماں سے بھی اور اس کے باپ سے بھی کہا اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ورنہ میں مکان کی رجسٹری اپنے نام کروا لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ مکان کی رجسٹری تو اس کے پاس ہے، اب یہ کاغذات اسے نہیں مل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا۔ مکان کی رجسٹری اس نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ میرے سسر کا رویہ کچھ بہتر تھا، لیکن ماں بیٹی پر اس شخص کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں اولاد کی خاطر جال میں پھنس چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دینے کی سوچی تو خیال آیا کہ مکان بھی دے چکا ہوں اور 10,000 روپیہ حق مہر لکھ دیا ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کوئی 15-16 دن گزرے۔ میں صبح جاگا تو بیوی ساتھ والے پلنگ پر نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، خیال تھا کہ غسل خانے میں ہوگی، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے خود ہی آئے گی، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ میں نہ گیا۔ 5 روز بعد اس کی ماں آئی۔ وہ آتی رہتی تھی۔ پیشتر اس کے میں اس سے پوچھتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اس نے مجھ سے یہی سوال پوچھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے باداموں وغیرہ کی کوئی چیز بنا کر لائی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ تم بھی کھایا کرو، اس میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس عورت کی باتیں غور سے سنی۔ اس کے لہجے اور انداز میں مجھے کوئی شرارت نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس عورت کا کوئی اعتبار بھی نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ میں نے اسے بھی یہی کہا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کب گئی تھی۔
وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے 2 ماہ پہلے کا بتایا کہ اس کی بہن اپنے گھر گئی تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ اس کی ماں بڑی چالاک ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر بلا کر چھپا لیا ہے اور یہ اس کی کوئی خطرناک چال ہوگی۔ مگر لڑکے سے پتہ چلا کہ میری بیوی ماں باپ کے پاس نہیں گئی، وہ بھاگ گئی تھی۔ بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہیں۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ میں اس پر اتنی سختی کرتا تھا کہ اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکی ہوشیار اور طبیعت کی تیز ہے، اسے بھگانے میں اس کی ماں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مکان اپنی لڑکی کے نام لکھوا لیا ہے۔ اگلے روز اس کا باپ آیا، وہ اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے۔ میں نے اسے بھی بتایا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ اس نے کہا تم کہہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں؟ اس کی ماں آئی، بھائی آیا، اب میں آیا ہوں، تم سب کو ایک ہی جواب دے رہے ہو کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ میں شام تک یہیں رہوں گا، وہ آ جائے گی۔ میرے لیے یہ پریشانی کچھ کم نہیں تھی کہ میری بیوی لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے مجھے مشتبہ سمجھ کر رعب سے بات کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا گھر کے سارے کمرے دیکھ لو، اوپر چلے جاؤ، تمہیں بیٹی کہیں نظر آ جائے تو اسے 2-4 دنوں کے لیے گھر لے جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر کہا میں شام تک ٹھہروں گا۔ میں نے کہا میں تمہیں 2 منٹ اور یہاں نہیں ٹھہرنے دوں گا، میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے غصے کا جواب غصے سے دیا تو میں نے جل کر کہا اپنی بیٹی پر اب تمہارا کوئی حق نہیں، میں نے پورا مکان دے کر اسے تم سے خریدا ہے، یہ میری مہربانی ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہوں۔ وہ واہی تباہی بکتا نکل گیا اور آج آپ نے بلا لیا ہے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ آپ کو سنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کسی پر شک ہے تمہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی، اسے کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ تم نے پہلے روز ہی اپنی ساس سے کیوں نہ کہہ دیا کہ تمہاری بیوی صبح سے غائب ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تمہیں جب یقین ہو گیا تھا کہ تمہاری بیوی غائب ہے تو تم اس کے ماں باپ کے پاس کیوں نہ چلے گئے؟ میں سوچتا رہا، اتنے میں اس کی ماں آ گئی۔ اس نے جواب دیا۔ اس نے جب بتایا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہے تو میں چکرا گیا، مجھے کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اس پر بہت جرا کی، اسے بہت چکر دیے، اس کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کی، اس کی نیت کو بھانپا۔ میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص اتنا دلیر اور چلاک نہیں جتنا احمق ہے۔ میں اس سے یہ بھی پوچھا کہ جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اتنے دنوں سے لاپتہ ہے تو اس نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہ دی؟ اس نے طرح طرح کی احمقانہ باتیں کر کے مجھے اپنا حامی بنانے کی کوشش کی۔ وہ دراصل کہنا یہ چاہتا تھا کہ اپنی زبان سے یہ کہنے میں اس کی بیوی بھاگ گئی ہے وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے بھی نادم تھا، وہ دوسری بیوی کے فرار کو چھپانے کی کوشش میں تھا اور یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی گھوم پھر کر واپس آ جائے گی۔ میں نے حلیم کو دفتر سے نکال کر ایک اور کمرے میں بھیج دیا اور اس کے سسر کو بلایا، اسے خبردار کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے، اسے ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے، کیونکہ رپورٹ غلط ثابت ہوئی اور بیٹی اس کے گھر سے برآمد ہو گئی، یا یہ پتہ چل گیا کہ اپنی بیٹی کو اس نے خود یا اس کی ماں نے اپنے داماد کو پریشان کرنے کے لیے کہیں چھپا رکھا تھا، تو دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس شخص نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے خود غائب نہیں کیا، ان کے داماد نے اسے غائب کیا ہے۔ اسے ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کے داماد کو بھی بلا رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر جائے اور اپنی بیوی سے ایک بار پھر مشورہ کر لے اور اسے بتائے کہ رپورٹ درج کرانے کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چلا گیا۔ میں نے حلیم کو بلا کر ڈرایا دھمکایا اور بہت کوشش کی کہ اس نے اگر بیوی کو ادھر ادھر ٹھکانے لگا دیا ہے تو مجھے بتا دے۔ وہ رونے پر آ گیا، بار بار یہی کہتا تھا کہ میری بیوی اپنی مرضی سے یا اپنی ماں کی کوشش سے لاپتہ ہوئی ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ حلیم میں اپنی بیوی کو قتل کرنے اور لاش غائب کرنے کی ہمت نہیں، البتہ یہ ممکن تھا کہ اس کے پاس پیسہ تھا جس سے وہ یہ جرم کرائے کے قاتلوں سے کرا سکتا تھا۔ تاہم میں ابھی تک اسے گھریلو جھگڑا سمجھ رہا تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ یہ لوگ صلح صفائی کر کے پولیس اور عدالت کے چکر سے بچ جائیں۔ میں نے حلیم سے کہا کہ وہ کل پھر میرے پاس آئے، شاید اس کی بیوی واپس آ جائے۔ وہ بھی چلا گیا۔
2 دن ان میں سے کوئی بھی تھانے نہ آیا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے۔ تیسرے دن 2 میل دور سے ایک گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے تھوڑی ہی دور ویرانے میں ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے جو زمین میں دبی ہوئی تھی۔ بھیڑیوں وغیرہ نے نکال لی ہے اور کچھ کھا لی ہے۔ میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ لاش عورت کی تھی، خراب ہو چکی تھی، ابھی سوجی ہوئی تھی، گلی سڑی نہیں تھی۔ گدڑوں اور بھیڑیوں نے اسے تھوڑی ہی دیر پہلے نکالا تھا۔ کئی جگہوں سے گوشت کھایا ہوا تھا۔ چہرہ ابھی محفوظ تھا، جسم پر خون نہیں تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے تیز دھار آلے سے نہیں مارا گیا۔ اسے درندوں نے جہاں سے نکالا تھا وہ گہرا گھڑا نہیں تھا۔ رات طوفانی بارش برسی تھی، بہتے پانی نے گھڑے سے مٹی ہٹا دی تھی، جس سے لاش ننگی ہو گئی اور گدڑ وغیرہ پہنچ گئے۔ لاش کے کپڑے درندوں نے چیتھڑے بنا دیے تھے۔ میں نے کپڑے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ عورت دیہاتی نہیں تھی۔ اس کے پاؤں میں شہری سینڈل تھے جو صرف شہروں میں پہنے جاتے تھے۔ میں نے لاش اٹھوائی اور پوسٹ مارٹم کا انتظام کروایا۔ مجھے حلیم کی بیوی کا خیال آ گیا۔ یہ لاش میرے لیے مصیبت بننے والی تھی، کیونکہ منادی کرا کے اس کی شناخت کرانی تھی۔ میرے تھانے میں حلیم کی بیوی کے سوا کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ اگر یہ حلیم کی بیوی نہیں تھی تو مجھے دوسرے تھانوں سے پتہ کرانا تھا کہ کسی کے ہاں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہوگی۔ میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر تھانے چلا گیا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ حلیم، اس کے سسر اور ساس کو تھانے لے آئیں۔ لاش کو دیر سے آنا تھا، حلیم وغیرہ پہلے پہنچ گئے۔ میں لاش کے کپڑوں کے چیتھڑے اور سینڈل لے آیا تھا۔ پہلے حلیم کو اندر بلایا، اسے چیتھڑے اور سینڈل دکھائے۔ اس نے کہا کہ اگر ایک چیتھڑا دھو کر اسے دکھایا جائے تو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ کپڑے کیچڑ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں نے سب سے بڑا ٹکڑا ایک کانسٹیبل کو دیا کہ اسے دھو لائے۔ یہ پھولدار کپڑا تھا اور ریشمی تھا۔ کپڑا دھل کر آیا تو حلیم نے پہچان لیا۔ کہنے لگا کہ اس رات اس کی بیوی نے یہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ سینڈل بھی اس نے پہچان لیے۔ لاش کے ساتھ زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے حلیم کی ساس کو بلایا۔ اس نے دھلا ہوا چیتھڑا دیکھتے ہی کہہ دیا، یہ میری بیٹی کے سوٹ کا کپڑا ہے۔ لاش کے ساتھ شلوار بھی اسی کپڑے کی تھی۔ سینڈل کے متعلق اس نے کہا کہ اس کی بیٹی اس قسم کے سینڈل نہیں پہنتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا خامن دوڑا آیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بین کرتی اور حلیم کو گالیاں دیتی تھی۔ میں لاش کے انتظار میں تھا، مگر ہسپتال سے پیغام آیا کہ لاش ضلع کے ہسپتال میں بھیجنی پڑے گی۔ میں نے حلیم اور اس کی ساس اور سسر کو گھر چلے جانے کو کہا اور انہیں بتایا کہ میں انہیں کل بلا لوں گا۔ میں لاش کو 20-22 میل دور بھیجنے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ لاش دوسرے دن شام کو واپس آئی۔ پوسٹ مارٹم میں لکھا تھا کہ یہ لاش جوان لڑکی کی ہے۔ اسے مرے ہوئے 15 سے 20 دن گزر گئے ہیں۔ موت کا باعث گلا گھونٹنا لکھا گیا ہے۔ میں گردن پر نشان نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ گردن سوجی ہوئی تھی، چہرہ بھی سوجا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے حلیم، اس کی ساس اور سسر کو بلایا۔ تینوں نے لاش کا چہرہ دیکھا۔ سب سے پہلے ماں نے کہا، یہ میری بیٹی کی لاش ہے۔ مقتولہ کے باپ نے بھی تائید کر دی اور پھر حلیم نے بھی کہہ دیا کہ اس کی بیوی کی لاش ہے۔ میں اس لیے مان گیا کہ یہ حلیم کی بیوی کی لاش ہے کہ اس لڑکی کو لاپتہ ہوئے 15-16 دن گزرے تھے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ مقتولہ کو مرے 15 سے 20 دن گزر گئے ہیں۔ تھانے میں مقتولہ کی ماں نے جو ادھم بپا کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ حلیم اس کی گالیاں خاموشی سے سن رہا تھا۔ مقتولہ کے باپ نے مجھے کہا کہ میں رپورٹ لکھوں کہ اس کی بیٹی کو حلیم نے قتل کیا یا کرایا ہے۔ وہ یہ ثبوت پیش کر رہا تھا کہ حلیم مقتولہ کو گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا، اس لیے یہ مانا نہیں جا سکتا کہ لڑکی خود باہر نکلی اور کوئی اسے اٹھا کر لے گیا اور اسے آبادی سے دور لے جا کر قتل کر دیا۔ حلیم نے اپنی صفائی میں شور شرابہ کر دیا۔ مجھے اب 302 کی رپورٹ درج کر کے پرچہ کرنا ہی تھا۔ لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے حلیم کو بٹھا لیا۔ اس نے مجھے 2 روز پہلے جو بیان دیا تھا، اس میں ایسی کوئی وجوہات نہیں پائی جاتی تھی جو قتل تک نوبت پہنچا سکتی تھی۔ مثلاً مکتوبہ کا حلیم سے یہ کہنا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس کا حلیم کی مردانگی پہ طنز کرنا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتے رہنا۔
حلیم کے ساتھ یہ دھوکہ بھی ہوا تھا کہ اس سے مکان لکھوا لیا گیا تھا، مگر لڑکی اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ یہ ایسی وجوہات ہیں جو بزدل کو بھی دلیر بنا دیتی ہیں۔ لاش وارث لے گئے۔ میں نے حلیم کو تھانے میں رکھا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ حلیم کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ بڑی سنسنی خیز واردات تھی۔ حلیم کا باپ اور اس کے 2 چھوٹے بھائی تھانے آ گئے۔ میں نے حلیم کو حوالات میں بند نہ کیا، اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے ان کے کمرے میں بٹھایا اور خود گھر چلا گیا۔ رات 12 بجے کے بعد تھانے گیا اور حلیم کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے دل کا مریض ہو۔ خوف سے اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے بچنے کی بہت گنجائش ہے، بشرط یہ کہ وہ بتا دے کہ اس نے اپنی بیوی کو کس طرح قتل کیا یا کرایا ہے۔ اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس کے خلاف اب کوئی ثبوت نہیں مل سکتا اور موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھاتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی اس سے پہلے کبھی اسے بتائے بغیر گھر سے نکلی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ دن کے وقت اکثر کام سے باہر رہتا تھا، کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ گھر سے کبھی نکلی ہے یا نہیں۔ اس طرح رات کو کبھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رات اس نے کس وقت اسے اپنے پلنگ پر دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 بجے وہ پیشاب کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر کم و بیش 3 گھنٹے صرف کیے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں اس وقت اتنا تجربہ کار تو نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ شخص ایسا خوفناک جرم نہیں کر سکتا۔ پولیس کے سوال در سوال کے سلسلے اور جرح سے کوئی استاد ہی بچ سکتا ہے۔ اس آدمی میں مجھے کوئی چالاکی نظر نہ آئی۔ اس کے باوجود میں نے اسے بری قرار نہ دیا۔ یہ ممکن تھا کہ اس نے رات غصے سے بے قابو ہو کر بیوی کا گلا گھونٹ دیا ہو اور لاش وہاں جا کر دفن کرایا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اس نے کسی دوست یا کسی اور کی مدد لی ہو۔ اس کے گھر کی تلاشی ضروری تھی۔ صبح ہوئی تو میں اس کے گھر کو چلا گیا۔ اس کا باپ رات بھر تھانے کے باہر بیٹھا رہا۔ وہ میرے سامنے آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ساتھ لے لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا بالکل بدھو ہے۔ اسے ہم نے منع کیا تھا کہ دوسری شادی نہ کرو، اگر کرنی ہی ہے تو اس گھر سے نہ کرو، کیونکہ لڑکی بھی مشکوک چال چلن کی ہے اور اس کی ماں بھی بہت چالاک اور عیار ہے۔ باپ نے کہا اس کا بیٹا اتنا چالاک اور ہوشیار ہوتا کہ قتل تک کر سکتا تو مکان لڑکی کے نام نہ لکھتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ آپ سے پہلے والا تھانے دار اسی مکان میں رہتا تھا جس میں آپ رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی سے ملتا ملاتا ہے۔ بہرحال لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ نوجوانی میں ہی اس نے دوستانے گانٹنے شروع کر دیے تھے۔ یہ شخص چونکہ حلیم کا باپ تھا اس لیے میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو اپنے بیٹے کی حمایت کرنی تھی۔ تاہم میں نے اس کی کئی ایک باتیں ذہن میں رکھ لیں، اسے بہت کچھ پوچھا اور اس کے جواب یاد کر لیے۔ حلیم کے گھر جا کر تلاشی لی، کونے کھدرے بھی دیکھے، ٹرنک وغیرہ بھی کھول کر دیکھے۔ حلیم نے بیوی کی گمشدگی کے بعد اس کا ٹرنک نہیں دیکھا تھا، یہ میں نے دیکھا۔ حلیم ساتھ تھا۔ ٹرنک میں بڑی خوبصورت ٹین کی صندوقچی رکھی تھی جو تقریباً 1 فٹ لمبی اور 8-9 انچ چوڑی تھی۔ ایسی صندوقچیوں میں زیورات رکھے جاتے تھے۔ میں نے صندوقچی کھولی تو خالی تھی۔ وہ زیورات بھی لے گئی ہے، حلیم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے لیے بے شمار زیورات بنوائے تھے، سب لے گئی ہے۔ میں نے حلیم کی بات فوراً نہ مان لی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے بیوی کو ٹھکانے لگا کر زیورات کہیں ادھر ادھر کر دیے ہوں، لیکن میں نے یہ بات بھی ذہن میں رکھی تھی کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوگی اور زیورات ساتھ لے گئی۔ وہ جس کے ساتھ بھاگی اسے زیورات نے بے ایمان بنا ڈالا اور وہ لڑکی کو قتل کر کے زیورات اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر زیورات گئے تو نقدی بھی ہوگی۔ حلیم نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اسے پیسے بہت دیتا تھا۔ اس مکان سے کوئی سراغ نہ ملا۔ لڑکی کو قتل ہوئے 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ ویسا سراغ تو مل ہی نہیں سکتا تھا جیسا میں ڈھونڈ رہا تھا۔ زیورات کی گمشدگی میرے لیے قابل غور تھی۔ مجھے حلیم کی ساس کا خیال آ گیا۔ اس کے متعلق جو رپورٹیں ملی تھیں ان کے پیش نظر میں نے اس کے گھر کی تلاشی ضروری سمجھی۔ حلیم کو ساتھ رکھا۔ اس کے سسر نے اپنے گھر کی تلاشی کے خلاف بہت احتجاج کیا۔ میری منت سماجت بھی کی مگر میں نہ ٹلا۔
مقتولہ کا جنازہ تھوڑی دیر پہلے ہو چکا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ مقتولہ کے باپ نے ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں تلاشی نہ لوں، یہ ان کی بے عزتی کا باعث تھا۔ میں رک جاتا ہوں، میں نے اس سے کہا، اپنی بیٹی کے زیورات اور رقم میرے حوالے کر دو۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ بیٹی کے زیورات کی ایک بھی چیز ان کے پاس نہیں۔ میں نے پہلی بار مقتولہ کی ماں کو دیکھا، بڑی خوبصورت عورت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے بدلتے زاویے، اداسی میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ، سٹائل اور چال ڈال دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ایسی عورت پہلی بار نہیں دیکھی۔ مردوں کے سر کھلوانے والی عورت ایسی ہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کا سودا کرنے والی عورت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اور ایسی عورت آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی تاثر آ گیا جو میں پہلے سے جانتا تھا کہ آئے گا۔ میں نے اسے الگ کر لیا۔ اپنے خاندان کو ننگا نہ کرو، میں نے کہا۔ اپنی بیٹی کی جتنی نقدی اور جتنے زیورات ہیں وہ مجھے دکھا دو۔ اس نے بڑی اچھی اداکاری کی، اللہ، رسول اور قرآن کی قسمیں کھائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی سی آواز میں کہا، اب اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی تو میں تمہیں تھانے لے جا کر حوالات میں بند کر دوں گا۔ تم پر یہ لعنت جھوٹی قسموں کی وجہ سے پڑ رہی ہے۔ تمہاری بیٹی قتل ہوئی ہے، تمہارے گھر کی تلاشی ہو رہی ہے۔ توبہ کرو اور میرے ساتھ سچ بولو، بتا دو کہ لڑکی کا اس گھر میں کیا کچھ رکھا ہے۔ اس نے پھر بھی مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ میں نے تلاشی شروع کر دی۔ زیورات کی 3-4 چیزیں حلیم نے پہچان لیں۔ ان میں 2 چیزیں حلیم کی پہلی بیوی چھوڑ گئی تھی اور جو دوسری بیوی نے اپنی ماں کو دے دی تھی۔ کچھ رقم بھی برآمد ہوئی، لیکن اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ مقتولہ نے ماں کو دی ہے۔ حلیم کے مکان کی رجسٹری بھی برآمد ہوئی۔ حلیم کے سسر نے مجھے اندر کے ایک کمرے میں روک لیا اور روک کر کہنے لگا، میری یہ بے عزتی اپنی بیوی اور بیٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ حلیم کے ساتھ اپنی بیٹی کا سودا اس کی بیوی نے ہی کیا تھا۔ اس گھر سے کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے کچھ ایسا یقین ہونے لگا کہ قاتل حلیم نہیں، اور یہ بھی کہ لڑکی کو غائب کرنے میں اس کی ماں کا ہاتھ نہیں۔ کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ حلیم کی پہلی بیوی، اس کے بھائیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مخبروں نے جو رپورٹیں دیں ان کے مطابق مقتولہ اور اس کی ماں کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ حلیم کے باپ نے بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے تھانہ دار کے بیٹے کے ساتھ مقتولہ کا میل ملاپ تھا۔ ایک مخبر عورت نے اس کی تصدیق کی کہ یہ اطلاع میرے کام آ سکتی تھی، لیکن ابھی دیکھنا تھا کہ کیسے۔ میرے دماغ میں یہ آتی تھی کہ اگر میں حلیم کی یہ بات مان لوں کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے تو وہ تھانے دار کے بیٹے کے ساتھ بھاگی ہوگی، زیورات اور نقدی ساتھ لے گئی۔ باہر جا کر یوں ہوا ہوگا کہ تھانے دار کا بیٹا بے ایمان ہو گیا اور لڑکی کو قتل کر کے زیورات اور رقم لے اڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں شہر سے پیدل نکلے اور راستے میں پیشہ ور رہزنوں اور ڈاکوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ مقتولہ کی لاش کے ساتھ زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی، یہ بھی رہزنوں نے اتار لی ہوں گی۔ حلیم کی پہلی بیوی یا اس کے بھائیوں پر انتقام کا شک کیا جا سکتا تھا۔ میں رات کو ان کے گھر چلا گیا۔ اس گھرانے کے متعلق مجھے رپورٹ مل چکی تھی کہ شریف اور عزت دار گھرانہ ہے۔ وہاں 2 جوان لڑکے تھے جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ شرمیلے اور سیدھے سادے ہیں۔ میں نے ان کے گھر جا کے حلیم کی پہلی بیوی کے باپ سے بات کی، اس کے آنسو نکل آئے، اس کے ساتھ بہت زیادہ باتیں ہوئیں۔ عجیب بات یہ دیکھی کہ اس نے حلیم کو برا بھلا نہ کہا، بلکہ یہ کہا کہ بڑا سیدھا آدمی ہے۔ میں نے اس کے بیٹوں کو بھی بلا لیا۔ ان میں سے ایک کی عمر 20 سال کے قریب ہوگی اور دوسرے کی 16-17 سال۔ دونوں شرمیلے تھے۔ ان کے چہروں پر مجھے قتل کرنے والی دلیری کے آثار نظر نہ آئے۔ میں ان کے ساتھ ایسے انداز سے باتیں کرتا رہا جس میں دوستی اور ہمدردی تھی، لیکن میں ان کی جانچ پڑتال کرتا رہا۔ بڑے لڑکے نے کہا، اگر آپ اس شخص پر یہاں آئے ہیں کہ حلیم کی دوسری بیوی کے قتل میں ہمارا ہاتھ ہے تو مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہم نے لڑکی کو قتل کیوں کیا۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بہن کو اس لڑکی نے طلاق نہیں دلوائی، طلاق ہم نے خود مانگی تھی۔ حلیم تو طلاق دے ہی نہیں رہا تھا، اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قصوروار حلیم ہے، اس کی دوسری بیوی نہیں۔ اسے قتل کر کے ہم حلیم کے گھر اپنی بہن کو دوبارہ آباد نہیں کر سکتے تھے، آباد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے خود طلاق مانگی تھی۔ اس لڑکے کی بات میں وزن تھا۔
میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ یہ لڑکے قتل کی جرت نہیں کر سکتے، پھر بھی ان کے سینے میں جھانکنے کے لیے میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں بہت دیر باتیں کی۔ آخر انہیں کہا کہ میں ان کی بیٹی سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے معذرت کی، وہ شریف لوگ تھے۔ انہوں نے اندر جا کر اپنی بہن کو میرے پاس بھیج دیا، باپ بھی اندر چلا گیا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ حلیم نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ایسی ہی چند اور باتیں کر کے اس کے دل سے پولیس کا ڈر نکال دیا۔ اس کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان سے مجھے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ حلیم نے اس کا ڈاکٹری معائنہ کرایا تھا اور وہ ٹھیک نکلی تھی۔ حلیم نے اپنا معائنہ ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود نہ کرایا۔ اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ جس مرد کے ہاں اولاد نہ ہو وہ بیوی میں نقص بتاتا ہے اور اپنا معائنہ کرانے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ حلیم کی پہلی بیوی نے بتایا کہ حلیم کا رویہ بھی یہی تھا۔ بیوی کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے اپنا معائنہ نہ کرایا اور یہی کہتا رہا کہ وہ مکمل مرد ہے۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ حلیم کو بہت محبت تھی۔ حلیم دوسری شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ بیوی برداشت نہ کر سکی کہ اس کے گھر میں کوئی اور عورت آئے، اس نے طلاق کی ضد کی۔ ادھر مقتولہ کے والدین نے بھی طلاق کی شرط عائد کر دی۔ حلیم نے پہلی بیوی سے کہا تھا کہ وہ اپنی محبت منتقل نہیں کرے گا، صرف اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس عورت کو جائیداد کا حصہ دے گا اور اسی کو اپنی اصل بیوی سمجھے گا، مگر یہ عورت نہ مانی۔ میں نے اپنائیت کے انداز میں اپنے مطلب کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جوان سال عورت شریف ہے اور عقل والی بھی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اس نے باوقار سے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے حلیم کی دوسری بیوی کو اپنے بھائیوں یا کسی اور سے قتل کرایا ہے تو یہ وہم دل سے نکال دیں۔ اگر میرے دماغ میں جرم ہوتا تو میں ایک بڑا ہی آسان جرم کرتی۔ میرے خاوند کو اولاد کی ضرورت تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی سے اسے اولاد دے سکتی تھی۔ اس اولاد کا باپ کوئی اور ہی ہوتا، لیکن میرا خاوند اسے اپنی اولاد سمجھتا۔ میں طلاق سے بچ جاتی اور جائیداد کی وارث بنتی۔ اس لڑکی کو قتل کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے یہ حسد بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بیوی سے حلیم کی اولاد پیدا ہوگی۔ حلیم 10 شادیاں کر لے اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ مجھے عورتوں نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ شاید ماں نے اسے یہ لالچ دیا تھا کہ حلیم کا مکان ہاتھ آ جائے گا، زیورات اور رقم بھی مل جائے گی، جو دل میں آئے کرنا۔ وہ کسی اور کو چاہتی تھی یا حلیم اسے پسند نہیں تھا؟ دونوں باتیں تھیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے حلیم سے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنی ہے تو اس لڑکی کے ساتھ نہ کرے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ لڑکی کی دوستی کس کے ساتھ رہی ہے اور وہ بعد میں بھی یہاں آتا رہتا ہے۔ حلیم نے میری بات نہ سنی، الٹا غصے میں بولا کہ تم حسد کی وجہ سے اسے بدنام کر رہی ہو۔ کون ہے وہ؟ آپ سے پہلے تھانے دار کا بیٹا، اس نے جواب دیا۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہا کرتی۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی تھی، مگر یہ معلوم ہے کہ اس لڑکی کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے۔ وہاں کی ایک لڑکی میری گہری سہیلی ہے، اس کا بھائی ایک تھانے دار کے بیٹے کا دوست تھا۔ دونوں میں محبت اور رازداری تھی۔ تھانے دار کے بیٹے کا نام امین ہے۔ وہ کبھی کبھی رات کو اپنے دوست کے گھر آ جاتا، وہ بیٹھک میں بیٹھتے تھے، کبھی لڑکی بیٹھک میں آ جاتی، کبھی چھتوں کے اوپر ادھر ادھر آ جاتی اور امین اوپر چلا جاتا۔ میری سہیلی بتاتی ہے کہ لڑکی اسے بڑے فخر سے اپنی محبت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ میری اسی سہیلی کو اس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی کہیں اور کی گئی تو وہ امین کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مجھ سے پہلے تھانہ دار بھی مسلمان تھا، اسے یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس کے اس بیٹے کو میں نے دیکھا تھا، FA پاس کر چکا تھا۔ اس کا باپ اسے ASI بھرتی کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے چارج دے کر یہ تھانے دار وہاں سے 40 میل دور چلا گیا تھا۔ امین کو یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ میں نے حلیم کی پہلی بیوی سے کہا، وہ یہاں 3-4 بار آ چکا ہے۔ اس نے کہا، مجھے اسی سہیلی نے بتایا ہے۔ اس عورت نے مجھے بڑی قیمتی بات بتا دی تھی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دے کر اس کے باپ اور بھائیوں سے سلام دعا کر کے رخصت ہوا۔ میں نے حلیم کی پہلی بیوی سے اس کی سہیلی کے بھائی کا نام پوچھ لیا۔ میں نے دوسرے دن اسے تھانے بلا لیا۔ 18-19 سال کا یہ نوجوان بہت ڈرا ہوا تھا۔
میں نے اس سے کہا میں اسے جو کچھ پوچھوں وہ بالکل سچ بتا دے اور کسی تھانے دار یا اس کے بیٹے سے نہ ڈرے۔ اس نے وہی بات تفصیل سے سنا دی جو حلیم کی پہلی بیوی نے سنائی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ امین اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانے کے بعد بھی یہاں آتا رہا ہے اور لڑکی اسے حلیم کے گھر آ کر ملتی رہی ہے۔ وہ آخری بار کب آیا تھا؟ 20-22 روز گزرے آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ حلیم کی دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا تھا؟ نوجوان نے یوں چونک کر میرے منہ پر نظریں جما دیں جیسے میں نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کا سر ذرا سا ہلا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کے ہونٹ ہلے، لیکن اللہ کی قسم اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، وہ تھانے دار کا بیٹا ہے، بے شک وہ میرا دوست ہے، لیکن وہ بہت دلیر اور بدمعاش بھی ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں اسے ملزم نہیں سمجھ رہا۔ بہرحال اس نے بتایا کہ امین آیا اور اس کے گھر ٹھہرا تھا۔ اس نے ایک عورت کی زبانی حلیم کی دوسری بیوی کو پیغام بھیجا تھا۔ اس نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ وہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ رات کے آخری پہر وہ چلا گیا تھا۔ اس کا یہ دوست اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ اسے چند روز بعد اسے امین کا خط ملا۔ اس میں اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھا تھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے اور تم دوستی کی قدر کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ راز کو راز رکھنا۔ میں نے اس سے خط مانگا تو اس نے بتایا کہ وہ خط پھاڑ کر ضائع کر چکا ہے۔ البتہ اس نوجوان نے مجھے نہایت قیمتی بات بتائی۔ امین اس قدر آوارہ اور گمراہ ہو گیا تھا کہ کئی مہینوں سے اسے اپنے باپ سے الگ ہو چکا تھا۔ باپ اسے ASI بنوانا چاہتا تھا، لیکن لڑکا کسی اور طرف چل نکلا۔ اس نے اب میرے تھانے سے کم و بیش 90 میل دور ایک شہر میں چھوٹا سا ایک ہوٹل کھول رکھا تھا۔ میں نے اس عورت کو پکڑا جس کے متعلق اس لڑکے نے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے لڑکی کو پیغام بھیجا گیا تھا۔ یہ غریب عورت تھی۔ اس نے صاف بتا دیا کہ امین کے پیغام وہی لڑکی تک لے جاتی تھی۔ آخری پیغام یہ تھا کہ رات کے آخری پہر فلاں جگہ تیار ہو کر آ جانا۔ یہ عورت پیغام دے آئی تھی۔ میں نے اس عورت سے اپنے مطلب کی تمام باتیں پوچھ لیں۔ مجھے بڑے کارآمد گواہ ملتے جا رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے قاتل کو پکڑ لیا ہے۔ امین اس جرم کے لیے نہایت موزوں آدمی تھا۔ دیہات میں جاگیرداروں اور اونچی ذات کے زمینداروں کے بیٹے اور شہر اور دیہات میں تھانے داروں کے بیٹے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے۔ وہ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ قانون کی گرفت سے بالا ہیں۔ ہمارے ملک میں ہوتا یوں ہے کہ اس نسل کو قانون سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ امین اسی نسل سے تھا۔ اس کے دوست نے بتایا کہ امین باپ سے الگ ہو گیا ہے اور کہیں اور کاروبار کر رہا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے لڑکی سے کہا ہے کہ وہ اپنے سارے زیورات اور زیادہ سے زیادہ رقم ساتھ لے آئے۔ لڑکی زیورات اور رقم لے گئی۔ امین کو کاروبار کے لیے یا عیش و عشرت کے لیے یا جوئے میں لگانے کے لیے انہی چیزوں کی ضرورت تھی۔ اس نے لڑکی کا گلا گھونٹا اور اس کی لاش دفن کر کے زیورات اور نقدی لے گیا۔ صرف ایک سوال مجھے پریشان کر رہا تھا، اس نے لاش کو زمین میں دبانے کے لیے گڑھا کس طرح کھودا؟ کدال کے بغیر اتنی کھدائی ممکن نہیں تھی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور آدمی تھا؟ میں نے اس جگہ خود ہی جانا بہتر سمجھا جہاں کے متعلق امین کے دوست نے بتایا تھا کہ وہ وہاں ہے۔ میں ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر گاڑی سے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں تھانے میں چلا گیا۔ وہاں ہندو تھانے دار تھا جس کے ساتھ اچھی جان پہچان تھی۔ وہ امین کے باپ کو بھی جانتا تھا۔ میں نے اس تھانے دار کا نام لے کر کہا کہ اس کا بیٹا جس کا نام امین ہے وہ یہاں کہیں کاروبار کرتا ہے، میں اسے پکڑنے آیا ہوں۔ اس ہندو تھانے دار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کہاں ہے، اسے پکڑ کر لے جاؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ بری نہ ہو۔ اس نے یہاں ہوٹل کھول رکھا ہے۔ اس ہوٹل کے اندر کے کمرے میں جوا چلتا ہے اور چور اچکے اور گنڈے وہاں جمع رہتے ہیں۔ وہ میرے پاس آتا رہتا ہے اور اپنے باپ کا نام لے کر مجھے دوست بنائے رکھتا ہے۔ صاف کہو کہ ہوٹل کا چائے پانی تم تک پہنچتا رہتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، چائے پانی نہ پہنچے تو اس کا اڈا ایک دن نہ چلنے دوں۔ اس نے کہا اور پوچھا، اس نے کیا کیا ہے؟ ایک لڑکی کے ساتھ محبت کی، پھر اسے گھر سے بیمار زیورات اور رقم نکالا اور اسے قتل کر کے مال متا لے آیا۔ شہادت بڑی پکی، میں نے جواب دیا۔ لاش بگڑ گئی تھی لیکن وارثوں نے شناخت کر لی ہے
اور شہادت کی ایسی کڑیاں ملی ہیں کہ اس کے ایک بالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ ہندو تھانے دار نے ایک بغیر وردی کانسٹیبل کو امین کے ہوٹل میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ وہ وہیں ہے۔ تھانے دار میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم ہوٹل میں گئے۔ امین ہمیں دیکھ کر دوڑا آیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے 1 سال پہلے اس کے باپ سے چارج لیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں امین، میں نے جواب دیا۔ فوراً میرے ساتھ چل پڑو۔ کہاں لے جانا چاہتے ہیں مجھے؟ اس نے میرا انداز بھانپتے ہوئے پوچھا۔ جہاں تم نے ایک جوان لڑکی کو قتل کر کے دفن کیا تھا۔ کون سی جوان لڑکی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے لڑکی کے باپ کا نام لے کر کہا۔ اس کی بیٹی جو حلیم کی دوسری بیوی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آتی ہے، بالغ لڑکی ہے، اور تم نے اپنی مرضی سے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تم بھی تو بالغ ہو، آپ میرے گھر چلیں۔ اس نے کہا، میں آپ کو حلیم کی دوسری بیوی دکھا دیتا ہوں۔ میں حیران ہونے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں وہاں کے تھانے دار کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہاں گئے تو دوسرے کمرے میں جا کر ایک لڑکی کو ساتھ لے آیا۔ وہ بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام وہی بتایا جو حلیم کی دوسری بیوی کا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا نام بھی بتایا۔ میں تو اسے نہیں پہچانتا تھا۔ وہاں کے تھانے دار نے میرے ساتھ مذاق شروع کر دیے۔ میں چکرا رہا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ حلیم کی دوسری بیوی ہے۔ تھانے دار سے کہہ کر میں نے اس کی گھر کی باقاعدہ تلاشی کا انتظام کیا۔ کچھ زیورات برآمد ہوئے جو میں نے قبضے میں لے لیے۔ دونوں کو میں ریلوے اسٹیشن لے گیا۔ امین کو میں نے ہتھ کڑی نہ لگائی۔ ان دنوں ریل گاڑیوں میں آج کی طرح رش نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ خالی دیکھا تو ہیڈ کانسٹیبل اور امین اور لڑکی کو اس میں سوار کرا لیا۔ امین چونکہ تھانے دار کا بیٹا تھا اس لیے وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا میں کس کے قتل کی بات کر رہا تھا۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کوئی اور بات شروع کر دی۔ امین اتنا پریشان نہیں تھا۔ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس نے امین کے کان میں کچھ کہا۔ دونوں نے میری طرف دیکھا۔ کہتی ہے کہ میں اپنے خاوند کے پاس نہیں جاؤں گی۔ امین نے مجھے کہا اور پوچھا، ہمارے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ تم ایک تجربہ کار تھانے دار کے بیٹے ہو۔ میں نے اس سے کہا، اپنا جرم تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اس سے زیادہ اچھا سلوک کروں گا۔ دیکھ لو میں نے تمہیں ہتھ کڑی نہیں لگائی۔ یہ لڑکی بے شک بالغ ہے لیکن شادی شدہ ہے، اپنے خاوند کو دھوکہ دے کر بھاگی ہے اور زیورات اور رقم بھی چوری کر لائی ہے۔ تم نے اسے اغوا کیا اور چوری میں مدد کی۔ مجھے تمہارے باپ کا خیال آتا ہے۔ تم مجھے ساری بات صاف صاف بتا دو تاکہ تمہیں بچانے کی کوئی ترکیب سوچوں۔ میں نے اسے لڑکی سے الگ کر لیا اور ذرا پرے جا بیٹھے۔ اس کے متعلق جو رپورٹ ملی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے دوست نے اس کی اور حلیم کی دوسری بیوی کی محبت اور ملاقاتوں کی جو ردات سنائی تھی وہ بھی درست نکلی۔ امین ہر بات سچ بتا رہا تھا۔ اگر اس وقت امین وہاں ہوتا جب لڑکی کی شادی ہو رہی تھی تو حلیم کے گھر جاتے ہی یا ماں باپ کے گھر سے امین کے ساتھ بھاگ جاتی۔ امین کو بہت دیر سے پتہ چلا۔ وہ یہاں آیا، لڑکی سے ملا اور لڑکی کا فرار طے ہوا۔ پھر وہ لڑکی کو لینے آیا، دوست کے گھر ٹھہرا۔ عورت کی معرفت انہوں نے ملنے کی جگہ طے کی۔ لڑکی نے زیورات اور رقم کی پوٹلی کو دن ہی میں باندھ کر ٹرنک سے باہر کہیں رکھ لیا تھا۔ حلیم آدھی رات کے بعد پیشاب کے لیے جاگا۔ اس وقت لڑکی جاگ رہی تھی۔ حلیم اسے سوتی ہوئی سمجھتا رہا۔ وہ واپس آ کر سو گیا تو لڑکی اٹھی، پوٹلی اٹھائی اور نکل گئی۔ امین بھی فوراً ہی آ گیا۔ دونوں ریلوے اسٹیشن کے قریب اندھیرے میں چھپے رہے۔ گاڑی آئی تو وہ پلیٹ فارم کی طرف سوار ہونے کی بجائے دوسری طرف سے سوار ہو گئے۔ انہوں نے ٹکٹ نہیں لیے تھے۔ وہ اس شہر میں اترے اور کسی طرف سے اسٹیشن سے نکل گئے۔ امین کو یہ معمولی سا ہوٹل کھولے 3-4 مہینے ہو گئے تھے۔ اس نے لڑکی کو نکاح کے بغیر رشتے کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ لڑکی سے میں نے الگ بات کی۔ امین نے اسے کہا کہ چھپانے کی ضرورت نہیں، ملک صاحب اپنے آدمی ہیں، ساری بات سنا دو۔ اس نے وہی بیان دیا جو امین دے چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی ماں کو اس کے فرار کا علم تھا۔
اس نے بتایا کہ ماں کو تو یہ بھی علم نہیں کہ وہ امین کو چاہتی ہے اور اس سے ملتی ملاتی ہے۔ ماں کے متعلق اس نے بتایا کہ اسے کہتی رہتی ہے کہ حلیم سے زیادہ پیسے لے کر گھر لاتی رہے۔ اس طرح اس نے حلیم سے خاصی رقم بٹوری اور اپنی ماں کو دے دی۔ میں نے ان کے بیان سنے اور پریشان ہوتا رہا کہ وہ لاش کس کی تھی جسے اس لڑکی کے ماں باپ اور حلیم نے کہہ دیا تھا کہ اسی کی ہے۔ میں نے لڑکی کے سینڈل دیکھے، وہ اسی قسم کے تھے جیسے لاش کے پاؤں میں تھے۔ اس کے کپڑے کچھ اور قسم کے تھے۔ میں اپنے تھانے میں پہنچا تو میں نے لاش کے ساتھ برآمد ہونے والا ایک چیتھڑا لڑکی کو دکھا کر پوچھا کہ اس کے پاس اس قسم کا سوٹ ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک سوٹ بالکل اسی کپڑے اور اسی رنگ کے پھولوں کا ہے۔ حلیم لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو تھانے بلایا۔ تینوں لڑکی کو دیکھ کر اس طرح حیران ہوئے جیسے ڈر بھی رہے ہوں۔ ماں اپنی بیٹی سے لپٹ گئی۔ ان کے پوچھنے کے باوجود میں نے انہیں نہ بتایا کہ لڑکی مجھے کہاں سے ملی ہے۔ مجھے ذہن پر وہ لاش سوار ہو گئی جو برآمد ہوئی تھی اور اسے ان لوگوں نے اپنی بیٹی سمجھ کر پورے احترام اور تمام رسموں کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں ان احمقوں کی باتوں میں فرض کے ساتھ اپنے دیانتداری میں الجھ گیا تھا۔ میں نے لاش کی شناخت بھی غلط کر لی تھی۔ لاش کا چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا جیسے آنکھیں بند اور دبی ہوئی ہوں۔ اسی شام امین کا باپ آ گیا۔ وہ 40 میل دور کے ایک تھانے میں انچارج تھا۔ اسے ہندو تھانے دار نے بذریعہ فون اطلاع دی تھی کہ اس کا بیٹا پکڑا گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا تھا۔ اس نے بیٹے کو بہت گالیاں دی، پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اور ہم نے کیا وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی نہ حلیم کے ساتھ جانے پر رضامند تھی نہ ماں باپ کے ساتھ۔ امین کے باپ نے حلیم سے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کی کرتوت دیکھ لی ہے، اب وہ اسے بیوی بنا کر نہیں رکھے گا، لہٰذا اسے طلاق دے دے۔ مجھے مکان واپس دلا دو، حلیم نے کہا، زیورات بھی دلا دو اور طلاق لے لو۔ یہ مذاکرات امین کا باپ کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ کو راضی کر لیا کہ وہ مکان کی رجسٹری دے دیں۔ انہوں نے کاغذات دے دیے۔ دوسرے دن تحصیل کے دفتر میں جا کر لڑکی نے مکان حلیم کے نام کرا دیا اور حلیم نے ایک یہ شرط بھی منوا کر طلاق دے دی کہ وہ حق مہر اور ماہوار خرچ نہیں دے گا۔ لڑکی نے تحریر دے دی کہ وہ حق مہر اور خرچ معاف کرتی ہے۔ لڑکی امین کے ساتھ چلی گئی، لیکن جو لاش برآمد ہوئی تھی اس کے متعلق آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس کی تھی۔ تحصیل کے تمام تھانوں سے پتہ کرایا، کسی بھی تھانے میں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ پیشہ ور مجرم اسے کہیں دور سے اغوا کر کے لائے تھے اور کسی وجہ سے اسے قتل کر کے دفن کر گئے تھے۔